اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا کر دی گئی ہے۔ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اور جو بات تم سے بھول چوک سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو دل کے ارادے سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہیں جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی، اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور بے شک آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اسے ایک اللہ کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز پسند نہ آئے، مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور خدا ہی کافی کارساز ہے اور کافی مددگار ہے۔
جس نے تمہارے لیے زمین کو بھی چھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینا برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ۔ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالی بڑا فضل والا ہے۔ اور ہم تم لوگوں کو برائی بھلائی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اسی دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہے۔ اور پھر چیخو گے کہ ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ اے اہل ایمان، خدا سے ڈرتے رہو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ بھی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں رہیں گے